بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد والقرآن الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله ولعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صلوات اللهم صل على محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام تر چکراجات کو خوشبابش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عزیز خالق اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ تو دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز خاج میں قرآن خاج میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں تو ہم کے سارے بلند آواز سے اجازت ہے. عشرہ محرم الحرام سن 1445 ہجری کی 10ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. آج 9 محرم کا دن بھی گزر گیا. عنوان جو عشرے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا وہ قیام و انتقام امیر مختار صفوی علیہ السلام. وہ انتقام جو مختار نے قاتلان حسین سے لیا، جس کے بارے میں کچھ مجلسوں پہلے یہ بتایا تھا کہ انتقام 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انتقام اکبر، ایک ہوتا ہے انتقام کبیر اور ایک ہوتا ہے انتقام صغیر. مختار نے لیا ہے انتقام صغیر. انتقام کبیر لیں گے امام زمانہ اور انتقام اکبر محشر والے دن خدا خود لے گا. انتقام صغیر لینے والے کے اوپر ایک مظلومیت ہے مختار کی جو کہ بیان کرنا انتہائی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ 1191 برس تک لوگوں کو مختار کی قبر کے بارے میں معلوم ہی نہیں. یہ جو آج قبر مبارک جناب امیر مختار کی موجود ہے، یہ سن 1298 ہجری میں آئی منظر عام. شیخ عراقیین کے نام سے ایک آیت اللہ بڑا مشہور لقب تھا ان کا، شیخ عراقیین. اور علماء جب بھی ان کے بارے میں لکھتے تھے تو ان کا کوئی قول نقل کرتے تھے تو یہی لکھتے ہیں کہ قال شیخ عراقیین. آیت اللہ تہرانی کے نام سے مشہور تھے. شیخ عراقیین ان کا لقب مشہور تھا. آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ جو بعد میں آنے والے حضرات ہیں ان کو بھی اندر فرش ادا پر بیٹھنے میں آسانی ہو. مل کے بلند آواز سے صلوات کریں. شیخ عراقیین، توجہ رکھیے گا میری طرف. شیخ عراقیین کو بڑا تجسس تھا کہ مختار کی آخر قبر مبارک کہاں پر ہے. پڑھا بھی تھا اور سنا بھی یہ تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل کے روزے کے احاطے میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، لیکن اس وقت تک نشان موجود نہیں تھا.
تو شیخ عراقیین تجسس میں تھے کہ کہیں سے پتہ چلے یا کسی طرح پتہ چلے کہ مختار کی اصل قبر مبارک کہاں ہے. تو اس کام کے لیے انہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کا جو یہ جناب مختار کی قبر والا احاطہ ہے اس کے آس پاس کھدائی شروع کی تاکہ مختار کی قبر کا نشان ملے. کچھ عرصے بعد آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم کے فرزند عراق آئے. جب شیخ عراقیین سے ملاقات ہوئی تو یہ شیخ عراقیین توجہ رکھیے گا، شیخ عراقیین کو جس وقت جو آج جناب مختار کی قبر مبارک ہے، جنہوں نے زیارت کی ہے، کربلا گئے ہیں، مولا ان کو دوبارہ کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو نہیں گئے مولا ان کو ایک مرتبہ لازمی تمام زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے. مختار کی جو ابھی قبر مبارک ہے جس کی لوگوں نے زیارت کی ہے، اس مقام پر لا کر آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم کے بیٹے نے شیخ عراقیین کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد کہا کہ شیخ یہ وہ مقام ہے کہ جب میں اپنے بابا کے ساتھ ادھر آیا کرتا تھا مسلم ابن عقیل کے روزے کی زیارت کے لیے، تو میرے بابا اس مقام پر آ کر مجھ سے کہتے تھے کہ آؤ یہاں پر کھڑے ہو کر مختار کی فاتحہ پڑھو. تو شیخ عراقیین نے حکم دیا، ان کے حکم پر وہاں کھدوائی کروائی گئی، اور جیسے ہی وہاں کھدائی ہوئی تو وہاں پر ایک قبر کا نشان ملا اور ایک پتھر ملا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ھذا قبر المختار ابو عبیدہ ثقفی. یہ ہے مختار کی قبر. 1298 ہجری میں مختار کی قبر نمایاں. 1191 سال تک لوگوں کو مختار کی اصل قبر کا نشان بھی نہیں ملا. جس نے انتقام صغیر لیا، دنیا آج بھی اس پر الزام لگا رہی ہے کہ یہ کاذب تھا، اس نے دولت اور تخت کے چکر میں اہل بیت سے محبت کی تھی، اور یہ انتقام کا سارا جو اس نے کھیل رچایا تھا یہ صرف تخت کی خاطر کیا تھا. لیکن اگر کسی کو 6 اور 7 محرم کی مجلس یاد ہو جس میں مختار کا خطبہ بیان کیا تھا میں نے، سوال میرا یہ ہے کہ مختار کا خطبہ سن کر کہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تخت گیری کے لیے آیا تھا؟ اب انتقام پہ آئیے، ایک جملہ سن لیجئے. جناب مختار نے جب انتقام شروع کیا ہے اور ایک ایک کو پکڑ کر قتل کرنا شروع کیا ہے تو عمر سعد، خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر، مختار کی ایک بہن، اس کی بیوی تھی، اس کی عمر سعد کی. عمر سعد کو مختار کی بہن نے امان نامہ دلوایا، لیکن مختار نے امان نامہ دیا. لیکن لکھ کے یہ دیا، توجہ رکھیے گا، مختار نے امان نامے میں لکھ کے یہ دیا کہ عمر سعد میں تمہیں امان دیتا ہوں جب تک تم کوفہ چھوڑ کے نہیں جاتے. اگر تم کوفہ چھوڑ کے ایک لمحے کے لیے بھی کوفہ کے باہر نکلے تمہارا امان نامہ باطل ہو جائے گا اور میں تمہیں قتل کر دوں گا. مختار نے امان نامہ عمر سعد کو دے دیا اور دوسرے قاتلوں کو مارنا شروع کیا. حرملہ کو مارا، شمر کو قتل کیا، اور دیگر قاتلان حسین کو قتل کر چکا. جب مختار تو ایک روز دربار، توجہ رکھیے گا، دربار بھرا ہوا تھا. بھرے ہوئے دربار میں مختار نے کہا کہ کل ہم اسے قتل کریں گے کہ جس کی ٹانگیں لمبی ہیں. کل ہم اسے قتل کریں گے کہ جس کی ٹانگیں لمبی ہے، جس کا چہرہ دھسا ہوا ہے. مختار نے جو ساری نشانیاں بتائی تھی وہ پسر سعد کی تھی. یہ بات آگ کی تیزی سے پھیلی اور کسی نے جا کے پسر سعد سے کہا کہ پسر سعد، تو نے تو مختار سے امان نامہ لیا تھا، لیکن مختار تو دربار میں جو نشانیاں جس مقتول کی بتا رہا ہے کہ وہ جسے قتل کرے گا، وہ ساری نشانیاں تو تیرے اندر پائی جاتی ہیں. ان نشانیوں والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. جب یہ سنا پسر سعد نے تو پسر سعد نے کہا کہ فوراً انتظام کرو، میں کوفہ چھوڑ کر باہر جانا چاہتا ہوں. مختار نے امان نامہ کیا دیا تھا کہ پسر سعد کوفہ چھوڑ کر نہ جانا. اس نے کہا تیاری کرو، میں نے کوفہ چھوڑ کر جانا ہے، اونٹ لاؤ. ادھر مختار نے اعلان کیا کہ آج کی رات
کوفہ کے دروازوں کے اوپر جتنے پہرے دار ہیں سارے سو جائیں، آج سب آرام کریں. آج کوفہ کے اندر، کوفہ کے باہر جتنے پہرے دار ہیں، جتنے سپاہی ہیں، سب کو سلا دو، سب سے کہو کہ سو جاؤ. چونکہ امیر مختار کا حکم تھا، سارے سپاہی دارالعمارہ کی چھت سے بھی اترے، صدر دروازے کے اوپر سے جدھر جدھر جہاں جہاں سپاہی تھے سارے اپنے اپنے گھروں کو گئے اور جا کے سو گئے. ادھر پسر سعد کو پتہ چلا کہ آج تو پہرا بھی ختم ہے، تو اس نے کہا کہ آج موقع اچھا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور میں کوفہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا. اب مختار کا امان نامہ یاد رکھیے گا. پسر سعد نے اونٹ منگوایا، اونٹ پر سوار ہوا، کوفے سے باہر آیا، باہر آ کے پیچھے پلٹا، کوفے کے صدر دروازے کو دیکھا. صدر دروازے کو دیکھنے کے بعد اس نے شکر ادا کیا اور کہا کہ میرا شکر ہے میں کوفے سے باہر آ گیا. اس رات خدا کی کرنی یہ تھی کہ چاند کی چاندنی بھی نہیں تھی زمین پر، ذرہ برابر بھی روشنی نہیں تھی زمین پر، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی. پسر سعد پوری رات اس اونٹ پر گھومتا رہا، گھومتا رہا، گھومتا رہا. جب صبح ہوئی، روشنی ہوئی، اجالا ہوا، اور جب تھک چکا پسر سعد تو اسے پتا چلا کہ یہ کوفہ کے اندر ہی موجود ہے. ساری رات گھومنے کے بعد جب اسے صبح خبر ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ تو کوفہ شہر کے اندر موجود ہے. ابھی اس نے کوئی سوچنا ہی شروع کیا تھا کہ یہاں سپاہیوں نے اسے گھیرا، اور گھیرنے کے بعد کہا پسر سعد چلو تمہیں دربار میں مختار نے بلایا. کہا میں کیوں؟ کہا ساری رات تم نے کوفہ سے باہر گزاری ہے، چلو دربار میں. پسر سعد کو دربار میں لائے گئے، اور مختار جب بھی کسی قاتل کو پکڑتے تھے تو اس کے اوپر حکم یہ ہوتا تھا کہ اس کو نہ مرنے دینا ہے نہ زندہ رہنے دینا، اس پہ ظلم کرو، اس کو مارو. ساری رات ان کو مارا جاتا. جب پسر سعد کو پکڑ کے لایا گیا، اب پسر سعد آیا تو مختار دربار میں موجود تھے، تخت پر موجود تھے. پسر سعد نے کہا مختار میں نے تم سے امان لی. مختار نے کہا میں نے تمہیں امان دی تھی، لیکن شرط یہ تھی کہ تم کوفہ شہر کو نہ چھوڑو. تم ساری رات کوفہ سے باہر رہے، تمہارا امان نامہ ختم ہو گیا، اب میں تمہیں قتل کروں گا. حکمت عملی دیکھیے مختار کی، کیسے پسر سعد کو میدان میں لائے. تو جناب مختار، اور یہ بھی سن لیجئے یہاں بیان کرنے سے پہلے کہ پسر سعد نے جب اپنے جرائم قبول کیے تو اس نے جو بتایا اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ جب بھی کوئی قاتل مختار کے سامنے لایا جاتا اور مختار اس سے ظلم پوچھتے تو سر کو اوپر ماتم کرتے ہوئے مختار اپنا تخت چھوڑ دیتے اور روتے ہوئے اس سے کہتے ابھی اسی وقت مجھے دو. توجہ رکھیے گا، ابھی اسی وقت مجھے دو، لاؤ مجھے دو. کہاں ہے میرا اکبر، کہاں ہے میرا حسین، کہاں ہے میرا عباس، مجھے دو، یہی دو مجھے. جب پسر سعد کو لایا گیا اور مختار نے کہا کہ بتاؤ تم نے کربلا میں کیا کیا، پسر سعد نے اپنے جرم بتانا شروع کیا. کہ لشکر کا سپہ سالار تھا. اس نے کہا کہ مختار ایسا کوئی جنگی ہتھیار نہیں تھا جو جنگ میں استعمال ہوتا تھا، ایسا کوئی ہتھیار نہیں تھا جو ہم نے حسین کے اوپر استعمال نہ کیا. ہاں آزادارو شب عاشور ہے، جی بھر کے گریا کر لینا، جی بھر کے پرسہ دے لینا. آج زہرا کو زہرا کے لال کا پرسہ دینا ہے. ایک رات کا مہمان رہ گیا حسین. یہ وہ رات ہے کہ خیموں کے اندر سے آوازیں العطش کی بلند ہو رہی. ساری رات بیویاں اپنے شہزادوں سے، اپنے بچوں سے اور ایک دوسرے سے وصیت کرتے رہے، سنو کل حسین کے بچوں سے پہلے تمہارے لاشیں آنی چاہیے.
کل حسین کے بچوں سے پہلے تمہارے ناشیہ. ساری رات حسین عبادت میں مصروف رہے. عزادارو دن گزرا، بسر سعد کہتا ہے کہ ایسا کوئی ہتھیار نہیں تھا کہ جو جنگ میں استعمال ہوتا تھا اور ہم نے حسین پر استعمال نہ کیا. ہم نے حسین کو نیزوں سے بھی مارا ہے. عزادارو حوصلے سے سن لینا، ہم نے حسین کو نیزوں سے بھی مارا ہے، ہم نے حسین کو تلواروں سے بھی مارا ہے، ہم نے حسین کو خنجر سے بھی مارا ہے، ہم نے حسین کو گرز سے بھی مارا ہے، ہم نے حسین کو پتھر سے بھی مارا ہے، ہم نے حسین کو خنجر سے بھی مارا ہے. بسر سعد کہتا ہے مختار جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے حسین کو لاٹھیوں سے مارا ہے. ہم نے حسین کو لاٹھیوں سے. آزادارو دفنا چکے اصغر کو، اٹھا چکے اکبر کا لاشا، کمر ٹوٹ چکی، آنکھوں کا نور جا چکا، کربلا کے میدان میں تنہا رہ گیا زہرا کا لال. گریہ کرنے میں شرمانا نہیں. کس کے پہلو میں کیا پتا امام زمانہ بیٹھے، کیا پتا کس کے پہلو میں آج حسین کا بیٹا بیٹھا ہے. عزاداروں جب کوئی عزادار روتا ہے تو اپنی پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہوئی شہزادی پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ تو بی بی کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. تو رو کے کہتی ہے کاش یہ کربلا میں ہوتے، نہ میرا چچا مارا جاتا، نہ میرا اکبر مارا جاتا. اجرکم من اللہ. عزادارو تنہا ہے زہرا کا لال. آئے حسین خیموں میں. عزادارو بیویوں سے ودا کیا، بہن سے ودا کیا، جانے لگے حسین تو بی بی کی آواز آئی بھیا ذرا واپس آئیے. حسین واپس پلٹے، کہا بھیا ذرا اپنے گریبان کے بٹن کھولیے. حسین نے جو گریبان کے بٹن کھولے تو شہزادی نے گلے کا بوسہ دیا. کہا اماں نے وصیت کی تھی کہ جب حسین رخصت ہو رہا ہو تو میری طرف سے گلے کا بوسہ لے لینا. کہا بہن ذرا اپنے بازو سے اپنی اب جو بی بی نے بازو سے آستینوں کو الٹا تو حسین نے بازو کا بوسہ لیا. کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آواز دی مجھے بابا علی نے وصیت کی تھی کہ حسین وقت آخر میری طرف سے زینب کی کلائیوں کا بوسہ لے لینا. یہ وہ کلائیاں ہیں کہ جن میں تمہارے بعد رسل باندھی جائے گی. عزادارو بہن سے جدا ہونے لگے. کہا بہن وہ جو صندوق ہم نے چلتے ہوئے دیا تھا وہ لے کے آئیے. صندوق آیا، کرتا نکالا. حسین نے کرتا زیب تن کیا، رسول کا امامہ پہنا. عزادارو کمر بند کو باندھا، ذوالفقار کو نیام میں لگا کر حسین کا خیمے سے باہر نکلے اور چلتے چلتے بیٹے کے خیمے میں آئے. اس خیمے میں آئے جہاں سید سجاد بستر پر لیٹے ہوئے تھے. خدا کسی بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے کہ وہ باپ کو سر سے لے کر پیر تک زخمی دیکھے. عزادارو سید سجاد کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، رونا شروع کیا حسین نے. اب جو قطرے آنسوؤں کے سید سجاد کی پیشانی پر آ کے گرے تو آنکھیں کھول کے بابا کو دیکھا. اب جو بابا کو دیکھا تو تڑپ گئے. تڑپ کر کہا بابا آئینہ آئینہ چچا عباس، بابا آئینہ آئینہ علی اکبر، بابا چچا عباس کہاں ہے، بابا علی اکبر کہاں ہے. کہا سجاد اس وقت کربلا کے میدان میں مردوں کے اندر یا تو تم باقی ہو یا تو میں باقی ہوں. اب جو سنا تو ایک جھولے پر نظر پڑی، جھولا خالی نظر آیا. سمجھے ماں کی گود میں ہوگا، ماں کی گود خالی نظر آئی. تڑپ کے کہا بابا آئینہ آئینہ علی اصغر، بابا علی اصغر کہاں ہے. کہا سجاد علی اصغر بھی مارا گیا. کہا بابا کیا فوجیں خیموں تک آ گئی تھی؟ کہا نہیں،
میں اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو فرات کے کنارے لے کر گیا، سوال پانی کا کیا، جواب میں تیر آیا۔ عزادارو حسین خیمے سے نکلے، مرتجز کے قریب آئے، زلجنا کے قریب آ کے زلجنا کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔ ہاتھ ڈالنے کے بعد ایک مرتبہ فرات کے کنارے دیکھا جہاں لاشائے عباس بے بازو پڑا تھا، ایک مرتبہ لاشائے علی اکبر کی طرف دیکھا، آواز دے کے کہا علی اکبر، عباس آؤ تمہارا مولا میدان میں جا رہا ہے۔ جب بھی تمہارا مولا میدان میں جاتا تھا تو ایک جانب سے عباس تم گھوڑے کو پکڑتے تھے، ایک جانب اکبر تم پکڑتے تھے، آؤ آج تمہارا مولا اپنی آخری لڑائی لڑنے جا رہا ہے، آؤ اپنے مولا کو سوار کراؤ۔ ابھی حسین آواز دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ گھوڑے کی لجام میں ہاتھ آیا، آواز آئی عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، زینب سوار کرائے گی۔ بہن نے بھائی کو سوار کرایا، سوار ہوئے حسین، لیکن عزادارو زلجنا نہیں چلا، زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے آواز دے کے کہا، اے زلجنا میں جانتا ہوں تو تھکا ہوا ہے، صبح سے میرے ساتھ میدان میں جا رہا ہے، میں جانتا ہوں تو زخمی ہے، لیکن آخری زحمت کر، اپنے مولا کو مقتل میں چھوڑ کے آ جا۔ اپنی زبان میں مرتجز نے اللہ جانے کیا کہا۔ حسین نے تڑپ کر مرتجز کے گھوڑوں کی طرف، قسموں کی طرف دیکھا، اب جو قدموں کی طرف دیکھا تو ایک بچی زلجنا کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی، اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے کے جا، صبح سے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا، صبح سے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ حسین مرتجز کی زین سے نیچے آئے، عزادارو بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا سکینہ ایک وعدہ ہے جسے نبھانے جانا ہے۔ کہا بابا چچا عباس بھی گئے تھے لیکن چچا واپس نہیں آئے، بابا آپ نہ جائیے، کہ سکینہ ایک وعدہ نبھانے جانا ہے۔ عزادارو آخری مرتبہ سینے پر لٹایا حسین نے، کہ سکینہ مقتل میں جا رہے ہیں، آواز دے کے کہا نیند آئے گی جب آپ کی منہ پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ عزادارو بچی کو سینے پر لٹایا، بچی کو سلانے کے بعد کپی کے حوالے کیا۔ حسین زلجنا کی زین پر آئے، دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو عزادارو حسین مقتل میں پہنچے۔ علی کے شیر نے ایسی جنگ لڑی کہ کوفے کی فوجیں کوفے کی دیواروں سے جا کے لگی۔ عزادارو جب حسین جنگ لڑ رہے تھے 17 حملے کیے ہیں حسین نے۔ عزادارو جنگ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین کی زلفقار قیام میں آئی، آواز آئی تیرو آؤ، نیزو آؤ، گریہ کر لینا، ماتم کر لینا۔ حسین کی آواز آئی تیرو آؤ، نیزو آؤ، تلوار ہو آؤ، آ کے مجھ حسین کو مارو۔ عزادارو بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹی، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار سے وار کیا، جسے کچھ نہ ملا۔ کربلا کی جلتی ریت، کربلا کی جلتی ریت حسین کے زخموں پر۔ عزادارو ایک ملعون نے ایسا تیر چلایا کہ تیر پیشانی میں آ کے لگا۔ تیر کا لگنا تھا کہ زہرا کے لال نے زین چھوڑی، اتنے تیر لگے تھے کہ نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے۔ عصر کا وقت ہوا، حسین نے تیروں کا مسلح بچھایا، کربلا کی ریت کا تیمم کیا، عصر کی نماز شروع کی۔ یہاں شمر چلا، شمر نے خنجر اٹھایا اور حسین کے قریب پہنچا۔ یہاں بچی کھڑی تھی کہ حسین قتل سے بچنے کے لیے
بیٹیاں باپ کے جنازے پہ بلائی نہیں جاتی، بیٹیاں باپ کے جنازے پہ خود چل کے آ جاتی ہے۔ عزادارو شمر آگے بڑھا، باپ کے سامنے 4 سال کی بیٹی کو تماچا لگا، بی بی زمین پر گری، کھڑے ہو کے بابا کو نہیں پکارا، فرات کا منہ کیا، آواز دی چچا عباس۔ چچا عباس۔ عزادارو شمر کہتا ہے میں خنجر چلاتا رہا، حسین اپنے لب ہلاتے رہے۔ عزادارو کہتا ہے میں نے کان قریب کیے تو حسین کی آواز آ رہی تھی، اماں اماں اماں۔ ضرب آخر پہ حسین کی آواز آئی، ابا تیرا ضربوں سے سر حسین کاٹا، اس نے ان زلفوں میں ہاتھ ڈالا جن کو سیدہ سوارا کرتی تھی، زلفوں سے سر حسین نیزے پہ بلند ہوا، شادیاں نے بجنا شروع